صدیوں پہلے کی بات ہے، اسلامی سلطنت کی صوبہ افریقہ پر ایک بہت ہی بہادر اور شریف گورنر حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام عبید اللہ بن حجاب تھا۔ ایک دن عبید اللہ بن حجاب اپنے دربار میں بیٹھے حکومت کے بڑے بڑے افسروں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایسا نوجوان دربار میں آیا جس نے پٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ گورنر عبید اللہ بن حجاب نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھے اور نوجوان کو بہت عزت کے ساتھ اپنے پاس مسند پر بٹھا لیا۔ اس وقت دربار میں گورنر کے بیٹے بھی موجود تھے۔ انہیں یہ بات بری لگی کہ ہمارے والد صاحب نے ایک معمولی آدمی کو اپنے پاس اس طرح بٹھا لیا جیسے وہ کوئی بہت بڑا سردار ہو۔ بڑے دربار میں تو وہ کچھ نہ کہہ سکے، لیکن جب عبید اللہ بن حجاب اپنے محل میں گئے تو ان کے بیٹوں نے دربار والی بات چھیڑی اور ان سے کہا، ابا جان، آج ہمیں اس بات سے بہت شرم آئی کہ آپ نے ایک غریب آدمی کا اس طرح استقبال کیا جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو۔ ہماری درخواست ہے کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کو اپنے عہدے اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبید اللہ بن حجاب نے بیٹوں کی پوری بات توجہ سے سنی اور پھر بولے، اے میرے بیٹو، میں انشاءاللہ ایسا کروں گا کہ تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے گا۔ اس کے دوسرے دن عبید اللہ بن حجاب نے شہر کے تمام امیروں اور حکومت کے عہدیداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وہ اس نوجوان کو ساتھ لیے ہوئے دربار میں آئے۔ انہوں نے اسے سب سے زیادہ عزت کی جگہ بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اسی طرح یہ دیکھ کر سب درباری حیران ہوئے۔ گورنر کے بیٹوں کا حال تو دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ یوں شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ان کے باپ نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہو۔ ادھر عبید اللہ بن حجاب بھی اپنے بیٹوں کی حالت خوب سمجھ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر بولے، پیارے بیٹو، آج میں تمہیں تمہاری کل والی بات کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اس غریب نوجوان کی اس طرح عزت کیوں کی۔ سنو، اس نوجوان کا نام عقبہ ہے اور یہ اس خاندان سے ہے جو اس پوری علاقے پر حکومت کرتا تھا، جس کا آج میں حاکم ہوں۔ یہ حجاب بن یوسف کا بیٹا ہے۔ درباریوں نے سنا تو سب عقبہ کی طرف عقیدت بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ عبید اللہ بن حجاب کچھ دیر رکے اور پھر بولے، پیارے فرزند، اب اس سے آگے بات سنو۔ جس زمانے میں حجاب بن یوسف کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، تمہارے خاندان کی حالت بہت خراب تھی۔ تمہارے دادا حجاج کے غلام تھے۔ حجاج بن یوسف کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور انہوں نے تمہارے دادا کو آزاد کر دیا۔ پھر آگے چل کر ایسا ہوا کہ حجاج کی عزت اور شان و شوکت ختم ہو گئی اور خدا نے ہماری غربت کو عزت اور حکومت میں بدل دیا۔ لیکن بیٹھو، میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ حجاج بن یوسف نے میرے والد پر احسان کیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے محسن کے بیٹے کی عزت کیوں نہ کرتا اور اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس کیوں نہیں بٹھاتا۔ عبید اللہ بن حجاب کی یہ بات سن کر پوری دربار میں سناٹا چھا گیا، خاص طور پر
ان کے بیٹے تو حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیے تھے۔ عبید اللہ بن حجاب ذرا دیر رک کر بولے، بیٹھو، ہمارے آقا اور اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے خاندان کو معمولی سمجھ کر کسی اور خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے، اور جو شخص اپنے محسن کے احسان کو بلا دیتا ہے، وہ بہت برا ہے۔ بیٹھو، آج میں نے بڑی دربار میں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم اپنے خاندان کے محسن کو اچھی طرح پہچان لو، اور ساتھ ہی تمہیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ تمہارے خاندان کی ہمیشہ سے ایسی ہی شان و شوکت نہ تھی۔ تمہیں چاہیے کہ ان دونوں باتوں پر غور کرو اور برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ باتیں بتانے کے بعد عبید اللہ بن حجاب نے عقبہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نوجوان، خدا نے اس وقت مجھے ایسا اختیار دیا ہے کہ میں تیری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، تو مجھے بتا کہ میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ نوجوان نے پہلے تو عبید اللہ بن حجاب کی اس اچھے سلوک کا شکر ادا کیا اور پھر کہا، حضرت، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی عہدہ دے کر اندلس بھیج دیں، میں اپنی باقی زندگی وہی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یورپ کا یہ ملک، جسے عرب اندلس کہتے تھے اور جسے اب اسپین کہا جاتا ہے، اس سلطنت میں شامل تھا۔ گورنر عبید اللہ بن حجاب نے عقبہ کو ایک بڑا عہدہ دے کر اسی دن اندلس بھجوا دیا۔ اس واقعے کو 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن عبید اللہ بن حجاب کی شرافت اور احسان مندی کی بات آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک اسی طرح تازہ رہے گی۔ سب ان کا ذکر عزت سے کریں گے۔